اللہ ہمارا مالک، ہمارا رب، ہمیں پیدا کرنے والا، لیکن کیا ہم اسے ویسے جانتے ہیں جیسے اسے جاننے کا حق ہے؟ تو چلیں اللہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان پیارے ناموں سے جو اللہ نے ہمیں سکھائے۔ الرحمن الرحیم المالک القدوس۔ ایٹریبیوٹس آف اللہ، RJ ماوش کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا پہلا اسماء الحسنی ہے الفتح۔ فتح سے نکلا ہے فتح۔ اس کے بظاہر معنی جیت ہیں، لیکن الفتح کے لغوی معنی اس سے کئی زیادہ گہرے ہیں۔ فتح کہتے ہیں کھولنے کو، کھلی جگہ یا چابی جس سے کچھ کھولا جائے۔ فتح کسی کام کے آغاز کو بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب فیصلہ کرنا بھی ہے۔ ہار یا جیت کے درمیان فیصلہ بھی فتح کہلاتا ہے۔ فتح اس کامیابی کو بھی کہتے ہیں جو ایک دم سے اچانک ملے اور بہت اہم ہو۔ مومنین کے لیے مکے میں داخلے پر پابندی تھی۔ 10 سال بعد جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو اس واقعے کو ہم فتح مکہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ان کی جیت بھی تھی اور فتح بھی کہ مکہ ان کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ اللہ الفتح ہے، کھولنے والا۔ کیا ہوتا ہے یہ کھولنے والا؟ یاد رکھیے کہ کچھ کھولنے کے لیے پہلے اس کا بند ہونا ضروری ہے۔ سارے دروازے بند ہوں، مایوسی چھائی ہو، آپ کو اپنے گرد صرف اندھیرا محسوس ہو رہا ہو، تو ایسے میں اللہ الفتح آپ کے لیے امید کے دروازے کھول دے گا۔ کاروبار نہیں چلتا، ناکامی ہو جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ قادر ہے، آپ کا رزق کھولنے والا، وسیع کرنے پر قادر ہے۔ رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ انکار کر دیتے ہیں، تب بھی یاد رکھیے ہر بندش کو ختم کرنے والا الفتح ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اسی کے پاس ہیں مفاتح الغیب، یعنی غیب کی چابیاں۔ ان کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو سمندر میں، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا اس کی اجازت کے بغیر، اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی ہری اور نہ کوئی سوکھی چیز، مگر وہ سب ایک روشن کتاب میں درج ہے۔ غیب کی چابیاں، غیب کی چابیاں صرف اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اور غیب کیا ہے؟ غیب ہمارا مستقبل ہے، ہمارا آنے والے کل، کہ جس کو لے کر ہر بندہ پریشان رہتا ہے۔ کیا ہوگا کل؟ اگر کچھ بچت نہ ہوئی تو کام کیسے ہوں گے؟ بچوں کی شادیاں کیسے ہوں گی؟ میں ناکام ہو گیا تو؟ یہ وہ خوف ہیں جن میں ہم گھرے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی کا ہر معاملہ ہماری پیدائش سے قبل ہی لکھ رکھا ہے۔ پریشانیوں اور بلاؤں کو صرف دعا اور صدقہ ٹال سکتا ہے۔ اللہ کی مدد ہی ہمیں فتح یاب کر سکتی ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں الفتح پر بھروسہ رکھیں، اس سے مانگیں، وہ یقیناً آپ کو ہر چیز سے نواز دے گا۔ آپ کو زندگی کے ہر میدان میں فتح یاب کامیاب کرے گا، کیونکہ وہ المجیب بھی ہے، قبول کرنے والا، دعاؤں کا جواب دینے والا، سننے والا۔ اللہ پاک ہے، وہ اپنے بندوں مومنوں کے بہت قریب ہے، اور مدد مانگنے والوں کی دعاؤں کو سننے اور انہیں پورا کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہے۔ وہ تمام ضروریات کو پورا کرنے والا، دعاؤں کا جواب دینے والا ہے۔ المجیب زیادہ تر لفظ قریب کے ساتھ آیا ہے۔ بے شک ہمارا رب قریب اور جواب دینے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، میرا رب فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ ایک قدم میرے قریب آتا ہے تو میں 10 قدم اس کے قریب جاتا ہوں۔ ہمیں بعض دفعہ یہ جو وسوسہ آتا ہے نا کہ اللہ ہماری پکار نہیں سنتا، تو یقین رکھیے یہ صرف شیطان کا بہکاوا ہے۔ اللہ کی صفات کو سمجھتے ہوئے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ ہم صرف ظاہر کو دیکھ سکتے ہیں، ہمیں پوشیدہ امکانات نظر ہی نہیں آتے۔ اگر ہم اللہ کو اس کے ناموں، اس کے صفات کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں
تو اپنے رب کو پہچان لیں۔ ہمارے راستے میں جو بھی رکاوٹیں کھڑی ہوں گی ہم اس پر قابو پانے کا راستہ تلاش کر لیں گے، اور وہی ہے جو وسعت عطا کرنے والا ہے، الواسیو، سب کو اپنانے والا، کافی، پھیلا ہوا، وہ جس کی وسعت والا جوہر تمام مخلوقات کو سمیٹے ہوئے ہے، وہ جو بے حد وسیع ہے، لامحدود صلاحیتوں کا مالک اور وسعت عطا کرنے والا ہے، سب کو اپنانے والا، جس کی قدرت، علم اور سخاوت بے حد ہے، لامحدود۔ الواسیوں کے بنیادی مطلب ہیں کافی ہونا، بہت زیادہ، فراخ دلی اور سمجھنا، گلے لگانا، شامل کرنا۔ اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ الوسیع خود فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب بخشش میں وسعت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں، اور ہمارے لیے زندگی میں بھلائی لکھتے، یقیناً ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، جہاں تک میرا عذاب ہے میں جس کو چاہوں گا اس میں مبتلا کروں گا، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ الفتح ہی آپ کو فتح یاب کرے گا، المجیب آپ کی تمام دعاؤں کا جواب دے گا، اور الواسیع ہی آپ کو وسعت عطا کرے گا جب بھی آپ اس کو پکاریں گے۔